اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے کل صفحات 44 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 3 پر مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز وجل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کے کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اصلاحات اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی نیتیں SMS بھی کروں گا۔ اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سلسلے کے اختتام پر ایصال ثواب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رضوان تھا۔ وہ اکثر کھیل کود اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتا، آوارہ گردی اور سرکشی میں مبتلا رہتا، رات بھر شراب کے نشے میں مست رہتا۔ اس پر بدبختی غالب تھی اور شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور نافرمان دوست بھی اس کے ساتھ تھے کہ اس نے ایک فقیر دیکھا جو راستے پر چلتے چلتے
چند اشعار پڑھ رہا ہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب تو کسی دن اہل زمانہ سے تنہائی میں ہو تو یوں نہ کہے کہ میں خلوت میں ہوں، بلکہ یوں کہے کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ کو لمحہ بھر بھی غافل نہ جان، اور یہ گمان نہ کر کہ اس پر کوئی چھپی بات بھی پوشیدہ ہے۔ یہ نصیحت برا کلام سنتے ہی نوجوان رونے لگا۔ اس نے فقیر کو اللہ الرحمن کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ یہ اشعار دوبارہ پڑھے۔ فقیر نے دوبارہ پڑھے۔ نوجوان نے اسے اپنی مجلس میں آنے کا اصرار کیا، چنانچہ وہ چلا آیا۔ نوجوان کہنے لگا: یا سیدی، اللہ رب العزت کی قسم، آپ کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہمیں آپ کی آواز بھلی لگی، لہٰذا اپنے ان اشعار سے ہماری زندگی کو پاکیزہ کر دیجئے۔ چنانچہ فقیر نے چند اشعار مزید پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جب تو اس کی مخلوق سے چھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، اللہ الرحمن کی نافرمانی سے بچ، تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے۔ نوجوان پھر رونے لگا اور اب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شراب کے برتن توڑ ڈالے اور فقیر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی: یا سیدی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا: یہ رب عز و جل سے صلح کی گھڑی ہے، اللہ الرحمن نے تجھے نیکی کے دروازے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو تیرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، لہذا تم بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کر لو۔ نوجوان نے پھر چیخ ماری، اس پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگا: یا سیدی، کیا مجھ سے گزشتہ گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا؟ فقیر نے کہا: نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، خالص محبت کتنی عمدہ ہے، محبین کے لیے دوری کے بعد لذت قرب کتنی اچھی ہے، پھر قرب کے بعد ہجر و فراق کی گھڑی کتنی شدید ہے۔ اے اللہ عز و جل کے کیے ہوئے عہد محبت کو بھولنے والے، تو نے اپنے رب عز و جل سے معاملہ کیا، پھر غفلت کی میٹھی نیند سو گیا۔ تو کس فضول کام میں مشغول ہے؟ اس سے تو نے کیا پایا؟ نہیں، بلکہ تو نے تو اپنا مقصود ضائع کر دیا۔ آج ہی نیکیوں پر کمر بستہ ہو جا اور گزشتہ گناہوں کو ترک کر دے اور درویشی اختیار کر لے، تیرے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس پر نوجوان کے آنسو بہہ پڑے اور اس کے دوست بھی رونے لگے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور لباس زینت اتار دیا۔ نوجوان نے رب عز و جل کے حضور سچی توبہ کی اور اپنے پچھلے برے افعال پر بے حد شرمسار ہوا۔ اس نے ساری رات آہ و بکا، گریہ و زاری، حسرت و ندامت سے پچھاڑے کھا کر گزاری۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اسے پھر اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آ گئیں، چنانچہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا اور اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب فقیر نے اسے حرکت دیکھ کر دیکھا تو وہ دنیا فانی سے رخصت کر چکا تھا، یعنی توبہ کرنے والے اس خوش نصیب نوجوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے توبہ کی طرف بڑھتا ہے،
توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے معافی کی سبیل بن جاتی ہے، اور بسا اوقات چند کلمات زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے ان بزرگ سے اس نوجوان نے چند اشعار سنے جس نے اس کی دل کی دنیا بدل دی، اور اس کیفیت میں ایک ہی رات گزری تھی کہ وہ رات اس نوجوان کی زندگی کی آخری رات ہوئی، اور اس رات کے ختم ہونے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ملی، اس نے توبہ کی اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زندگی کے آخر تک توبہ پر قائم رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کے شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر توبہ کے ساتھ کسی چیز کی توبہ ہے، اس کے ساتھ تلافی کی بھی صورتیں ہیں، تو اس کی تلافی کی صورتوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں ایک نوجوان کی توبہ کو تو آج بیان کریں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ہمارا ایک مدنی قافلہ سفر پر گیا تھا، اور اس مدنی قافلے کے اندر جو عاشقان رسول تھے بیرون ملک والے، یہ ساؤتھ افریقہ سفر پر گئے، اور یہ پچھلے دنوں نگران شورا کا سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کے اندر، تو اس دوران دیگر ممالک سے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں انفرادی کوشش کے لیے، دیگر جگہوں سے، دیگر شہروں سے، اس طرح کی صورتیں بھی بنتی ہیں۔ تو اس میں یہ قافلہ آیا، اور جب یہ قافلہ آیا تو اس قافلے نے انفرادی کوشش کی، اجتماع میں بھی غیر مسلموں کا قبول اسلام ہوا، اور ان کی انفرادی کوشش کا سلسلہ، اجتماعات کی تیاری، دیگر مدنی کاموں کے اندر شریک ہونا، اس میں بھی اس طرح کی مدنی بہاریں سامنے آئیں۔ آئیے ہم آپ کو پہلے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت ہم یوکے کے شہر برمنگھم کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو برمنگھم سے انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے لیے انشاءاللہ سفر کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہاں پر ہم نگران شورا کی قرب کی برکتیں بھی حاصل کریں گے، نگران شورا کے مدنی پھول چنیں گے انشاءاللہ۔ مزید دین کا کام بڑھانے کی نیت سے وہاں پر تربیت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ یہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین،
Give you name Ahmad Raza. What name you want? Give you any name? Ahmad Raza. Ahmad Raza. Ahmad Raza. From now on, you call it up Ahmad Raza. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। लाज़मी बात है जो मनाज़िर उस वक्त हाथों हाथ जो रिकॉर्ड हो सके वो रिकॉर्ड, और उसकी जो साउंड रिकॉर्ड हो सकी वो साउंड रिकॉर्ड हमने आप तक पेश करने की कोशिश की। और दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में जहाँ बहुत सारी बहारें हम सुनते रहते हैं, वहाँ ये बहार भी होती है कि दावत इस्लामी के मदनी कामों की बरकत से, दावत इस्लामी वालों के मदनी हुलिये की बरकत से, इनफरादी कोशिश की बरकत से गैर मुस्लिम भी इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। और गालिबन इस वक्त बापू हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद, सिलसिले में आना मरहबा। लब्बैक लब्बैक, खैरियत से हैं आप? कैसे बापू आप, मिजाज कैसे आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बापू आपकी आवाज़ें जो है ना वो सही तरह रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पहले तो आपसे शिकायत कर लेते। खैर ये आप आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं गए थे। लब्बैक हुजूर। अच्छा, वहाँ आप के जैसे काफ़िले का सफ़र हुआ और ये जैसे एक हमने इसका एक गुलदस्ता बनाकर चलाया है, तो उस काफ़िले के अंदर आपका क्या जदवल रहा और उसमें कैसे ये जो वाक़यात हुए इसकी थोड़ी तफसील आप वजाहत बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐसा मदनी काफिलों की बहारें ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी देखी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये काफिला निगरानी शूरा का अल्हम्दुलिल्लाह काफिला था और हमने भी तरबियत हासिल करने की नीयत की और यूके से काफिला साउथ अफ्रीका गया और निगरानी साउथ शूरा अफ्रीका आपका सफ़र हुआ, पहली चीज़ तो ये थी। जी जी जी। और इस वक्त भी आप यूके से ही हमारे साथ हैं? जी, इस वक्त हम यूके बर्मिंघम शहर से जी जी बजरिया फोन के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पे उतरे और जुमेरात इज्तिमा में वहाँ पर हाजिरी भी की सादत मिली और फिर बाद में जो मदनी हल्का होता है बिलाली इस्लामी भाइयों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है वो सादत का मौका मिला। और वहाँ पे इस्लामी भाइयों ने बताया कि इसमें कुछ नॉन मुस्लिम भी आए हुए हैं, तो उन पे थोड़ी सी इंफरादी कोशिश की जाए, इस्लाम के बारे में बताया जाए। और दूसरे दिन उसी मस्जिद में निगरानी शूरा का अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे में जो है वो बयान था, तो उनको दावत भी दी गई कि वो सब वहाँ पे आके वो बयान सुने और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आए भी। और दूसरे दिन फिर हमारा सफर था डरबन की तरफ जुमे के बाद, और उसमें फिर हमने इनको दावत दी। ये 5-6 थे और ये जुम्मे की नमाज के बाद बाहर खड़े हुए थे, तो हमने इनको दावत दी कि आप भी हमारे साथ बस में चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथों हाथ तैयार हो गया उनमें काफिले के साथ। यानी आपका किसी जगह इज्तिमा था तो आप इनफरादी कोशिश कर ले आए। और मुल्क, लाज़मी बात है कि मुल्क से बाहर ज़रूरी नहीं कि मसाजिद ही के अंदर हमारे इज्तिमात हुआ करें, मुख्तलिफ मकामात पर दावत इस्लामी के इज्तिमात होते हैं, तो आप इस तरह दावत देकर ले आए हैं इनको। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ बिलाली इस्लामी भाई थे, कुछ मुसलमान थे, तो उन्होंने बताया कि ये नॉन मुस्लिम है, ये आए हुए हैं और ये इस्लाम में काफी इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने फिर निगरानी शूरा का बयान सुना और फिर वो काफिले के लिए बाद में जुम्मे के दिन वो तैयार भी हो गया कि ठीक है जी, मैं मजीद इस्लाम के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला फिर डरबन गया और रास्ते में कहीं पे बस भी रुकी सर्विस स्टेशन पे। निगरानी शूरा ने जो इस्लामी भाई थे उनको अपने हाथ से जूस और ब्रेड वगैरह भी खिलाया। मोहब्बत का, अपनाइयत का इन्होंने उस वक्त जो है वो जो मोहब्बत पाई निगरानी शूरा की, इन्होंने कुर्ब पाया, तो काफी मुतासिर हुए और मजीद इन्होंने मालूमात हासिल की। दूसरे दिन जब हम डरबन पहुंच गए और निगरानी शूरा का तरबियती बयान था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा था, तो निगरानी शूरा के बयान के फौरन बाद जो है
جو بلالی اسلامی بھائی تھے انہوں نے اپروچ کیا کہ جی یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ بھی دعوت اسلامی کے الحمدللہ ماحول کی برکت ہے کہ مطلب جو اسلام قبول کرنا چاہے تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, جہاں بھی اس کو اسی وقت کلمہ پڑھایا جائے. باقاعدہ انہوں نے توبہ بھی کی, کلمہ پڑھا, الحمدللہ ان کو نام دیا, اور بعد میں الحمدللہ انہوں نے امامت شریف کا تاج بھی سجایا. سبحان اور اللہ. الحمدللہ ہمارے ساتھ باقی 2 دن جو قافلے کے تھے وہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے ڈربن میں. ماشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ اور آپ کے قافلے کے اندر اور یہ ایک ہی واقعہ تھا اور بھی مزید کوئی واقعات تھے الحمدللہ قبول اسلام کے حوالے سے؟ قافلے کی برکتیں, نگرانی شورا کی الحمدللہ صحبت کی برکتیں, اس قافلے میں کم و بیش 7 کے قریب جو ہے وہ نان مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہوا تھا, اور سیکیورٹی آفیسر جو ہوتا ہے, جو فلیٹس کے چوکیدار ہوتے ہیں, ان کا ایک کیبن ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھیے نے کہا کہ یہ نان مسلم ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور اسلام بھائی بھی تھے یو کے, انہوں نے اس پہ انفرادی کوشش کی. پھر دوسرے دن دوبارہ ان پہ انفرادی کوشش کی, انہوں نے اپنا بتایا کہ جو بھی ان کا مذہب تھا, اس طرح ان کو الحمدللہ اسلام کی نورانیت بتائی گئی, اسلام کی باتیں, تو الحمدللہ بہت متاثر ہوئے. تو انہوں نے پھر تھوڑی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرا دیجیے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اسلامی بھائی کی کوشش, دوسرے دن بھی لگے رہے, 2 دن کے بعد الحمدللہ ہمارے اس طرح وہاں پہ بھی ایک اور نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد قافلہ نگرانی شورا کا پیٹرز میری برگ میں, جہاں پر شخصیات اجتماع تھا, دوسرے دن وہاں کے لیے سفر پہ روانہ ہوا, اور مغرب کی نماز وہاں پر ہمارا ایک فیضان مدینہ ہے, تو ہم نے عصر کی اور مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھنے کی نیت کی. ہم نے عصر پڑھی, اور پھر جب مغرب پڑھ کے نیچے اترے تو وہاں پر بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, اور ان پہ انفرادی کوشش کی گئی. تو وہاں پر الحمدللہ 2 نان مسلموں نے وہاں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ. پھر مزید الحمدللہ یہ قافلہ آگے گیا, اور اسی طرح سروس اسٹیشن کے اوپر گاڑی رکی. دوبارہ ڈربن 3 دن کے بعد ہم قافلہ دوبارہ ڈربن جا رہا تھا, ڈربن سے جوہانسبرگ. تو راستے میں سروس اسٹیشن پہ گاڑی رکی, وہاں پہ پیٹرول وغیرہ بڑھانے کی جو ترکیب ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی بات چیت کرنے لگے. تو وہاں بھی سروس اسٹیشن پہ بھی ایک نان مسلم, ان سے تھوڑی دیر بات ہوئی, کوئی 15-20 منٹ. ہم لوگوں نے کچھ سوالات کیے اسلام کے بارے میں. انہوں نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, اس کے نقصانات اور اس کے فائدے. الحمدللہ اسلام کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا گیا. الحمدللہ عز و جل انہوں نے بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو آپ کہاں تک پہنچے اب, آپ کے کتنے, یہ اس قافلے میں آپ نے 7 کے قریب آپ نے فرمایا کہ غیر مسلم کا اسلام میں داخلے کا سلسلہ ہوا, اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر جیسے اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے کہ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ مربوط کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اسلامی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ کوششیں کرے, اس حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول دیں گے آپ؟ جی الحمدللہ, جو پہلے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے امامہ شریف باندھا اور ساتھ ہی قافلے میں رہے, اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہمارے بلالی اسلامی بھائی تھے, لوکل اسلامی بھائی جو جوہانسبرگ سے آئے تھے, الحمدللہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. اور وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت ہمیں اجتماع میں بعد میں ملاقات بھی ہوئی, امامہ پہن کے الحمدللہ ان کی ترکیب بھی بنی. باقی جو مسلمان ہوئے الحمدللہ ان کے نمبر ہم نے جو لوکل اسلامی بھائی ہیں ان کو دے دیے, بلکہ جو 2 ہماری فیضان مدینہ کے نیچے جو مسجد کے باہر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ اوپر جو ہمارے امام صاحب تھے ان کے ساتھ جو ہے, اور جو ہمارے مسجد کے نمازی تھے ان کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ ان کی ترکیب بنی کہ وہ ان کو مزید جو ہے جو ہماری کلاسیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے حلقے لگتے ہیں ان کی ترکیب بنائی گئی. اور اس طرح الحمدللہ سب کے نمبر وہاں کے لوکل ذمہ داروں کو دے دیے گئے. اس کے بعد الحمدللہ ایک کہتے ہیں کہ کون کس علاقے میں, کس شہر, کس ملک میں نیکی کی دعوت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اور واقعی کب کہاں کس کا مقدر چمک جائے اسلام جو ہے وہ قبول کر لے. قافلہ یہاں سے موزمبیق گیا, ساؤتھ افریقہ سے, الحمدللہ نگرانی شورا کے ساتھ ساتھ, اور نگرانی شورا کا جمعے میں بیان ہوا, اور اس کے بعد رات کو پھر ترکیب کی بیان کی. تو ہم علاقائی دورے کے لیے نکلے. ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ دکان والے ان پہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, شاید آپ لوگ جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ شام کو آ جائیں اجتماع.
تو ہم وہاں پر گئے تو کچھ بلالی بھائی ان کی دکان میں کام کرتے تھے، کافی بڑی دکان تھی، اور کچھ ہمارے پاکستانی اور انڈین بھی تھے جو مسلمان تھے جی تو ان سے سلام کا سلسلہ ہوا، اور ان کو سلام دعا یہ چیزیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دو جو ہے یہ نان مسلم ہیں، اور ان میں ایک پولیس والا تھا وہاں پہ. تو ہم نے کہا چلیں اس سے اچھا اور کیا موقع ہے کہ ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو الحمدللہ ان دونوں پہ بھی انفرادی کوشش کی گئی مپوتوں کے اندر، وہاں کے لوکل اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے. الحمدللہ تقریباً 25 سے 30 منٹ انہوں نے جو ہے الحمدللہ ہم سے کچھ سوالات کیے، اور اس کے بعد الحمدللہ نہ صرف انہوں نے کلمہ پڑھا بلکہ انہوں نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پئیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک مدنی پھول ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جوش میں آ جائیں، جذبے میں آ جائیں اور کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے دیں، ایسی صورت یوں ہم نہیں بنا پائیں گے. کہ لازمی بات ہے کہ اس کے لیے معلومات کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی صورتحال ہو کہ ہم یعنی ہم بھی شرعی رہنمائی کے ساتھ ایسے کام کر سکیں گے کہ کس غیر مسلم کو ہم دعوت دے سکیں گے، کوئی اسلام کی طرف مائل ہو، اس کی کیا صورت ہوگی. اور سوالات کے جوابات لازمی بات ہے ہر کوئی نہیں دے سکتا. بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت سے یہ ہمارے اسلامی بھائی، انہوں نے ان کے قافلہ سفر ہوا، سفر ہونے کے بعد ایک ملک سے دوسرے ملک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سفر، اجتماعات کی تیاریوں کے حوالے سے نیکی کی دعوت دینا. اور اس میں لازمی بات ہے بے نمازی ہوں، نمازی ہوں، جس طرح کے بھی اسلامی بھائی ہوں. اب آپ یہ سمجھے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ان کو نماز کی دعوت بھی مل جاتی ہے. وہ اسی طرح جو نمازی ہوں ان کو بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کی طرف تنبیہ مل جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھے کہ ہم خود مدنی پھول جو بیانات وغیرہ کے سنتے ہوں گے مدنی چینل پر، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں کا قبول اسلام، اور یہ بھی ایک قافلہ جو آپ کا ایک ملک سے دوسرے ملک آیا اور اجتماعات وغیرہ کے اندر نیکی کی دعوت دینا، دیگر کاموں کے اندر یہ مصروف رہا، تو اس کی فوائد آپ نے خود محسوس کیے. اور آج ہم اپنے ساتھ جو سلسلہ ایک مدنی بہار کے ساتھ جو سلسلہ بھی لے کر آئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان کے حوالے سے وہ کیا ہے، آئیے ان کی چند جھلکیں ہم دیکھیں. دنیا کی چکا چوند انسانی نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے. برے لوگوں کی صحبتیں، نشے کی لت. ایک ایسی ہی مثال ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے جو پہلے تو سگریٹ نوشی کرتا تھا اور پھر رفتہ رفتہ حرام نشے میں مبتلا ہو کر نماز روزے سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا. لیکن اس کے نصیب جاگے جب اس کی ملاقات ہوئی ایک مبلغ دعوت اسلامی سے، جن کی باتوں نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا. بس پھر ایسا مدنی انقلاب اس کی زندگی میں آیا. آئیے ان کا ماضی پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شیراعظم اتاری، ضلع لکی مروت، خیبر پختونخوا KPK درپیز سے میرا تعلق ہے. کیونکہ پہلے ہم جیسے للپن میں تھے تو ہم نے اسکول نہیں پڑھی. ابو نے بار بار اسکول کے حوالے سے کہہ دیا تھا، لیکن اسکول کی شوق نہیں تھی اور گھومنے پھرنے کے شوق تھے. تو جب ہم بڑے ہوں گے اس کے بعد ہم گاڑیوں کے اور تقریباً اس حوالے سے شوقین تھے. اور بچپن میں فٹ بال کی بھی ہم شوقین تھے، فٹ بال کے ہم پلیئر تھے. جنڈولا، ضلع ٹانگ، ضلع بکر، سرائے نورنگ، بنو، کوہاٹ، پشاور تک ہم تقریباً میچ کھیل لیتے. اس کے بعد جب اس ماحول میں چونکہ فٹ بال کے حوالے سے، کھیل کود کے حوالے سے ہم ہوئے تھے، پھر یہی ڈرائیوری اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے چونکہ ہم محبت رکھتے تھے، پھر ہم گاڑیوں کے ساتھ کیلنڈری کرتے، کبھی بلوچستان، کبھی صبح پنجاب، کبھی صبح سندھ، صبح خیبر پختونخوا KPK. اس میں ہم جاتے تھے.
پھر ایسے ایسے اس ماحول میں آ کر کے ڈرائیوری کی ماحول میں پھر چونکہ ڈرائیوری میں ایک برائی اور ایک ایسے نعوذ باللہ چونکہ نمبر ایک نمازیوں سے دور، جو بھی تقریباً ڈرائیور یا کنڈکٹر ہیں یا گاڑی کے ساتھ جو ٹرانسپورٹر تعلق رکھنے والے ہیں، ان نماز سے تقریباً دور۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی برائی اور خرابی ہے، تقریباً 100% تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ 75% لوگ اس میں نشے چرس یا حوالے سے جو ہے نا یہ طریقہ کار تقریباً خراب ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بھی چونکہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس میں جو ہے نا ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے بھی یہ ترکیب چرس کا شروع کر دیا۔ تقریباً 8 سال میں نے ڈرائیوری کی ماحول، چونکہ 2 سال ہم نے کیلنڈر کیا، 2 سال کے بعد جیسے ہم ہو گیا پھر ہم چرس پینا شروع کر کے تقریباً 8 سال یا 7.5 سال ہم پھر چرس پیتے تھے۔ اس کے بعد یعنی جو ڈرائیوری کی ماحول تھے، جھوٹ، پولیس والے کے پاس جا کر کے جھوٹ بولنا، بھائی گاڑی کا کاغذات ابھی ادھر دے دیا، پمپ والوں کو جھوٹ بولنا، بھائی ڈیزل ڈلوا دے، پرچی پاوا کے ہم واپس دیں گے، یا مستری کو یا پمپ والے کو، یعنی تقریباً جھوٹ کے حوالے سے اس میں برائی بہت سخت امہات ہلاکت ہے۔ جیسے ہم کراچی میں گئے باب المدینہ میں، پھر اس ٹائم چونکہ ہمارے جو ڈرائیوروں کا ایک گروپ تھا، ہوٹلوں میں جا کر کے نعوذ باللہ جو ہوٹلوں میں لڑکیاں اور جو لوگ ہوٹلوں میں برائیاں ہیں، میں یقین جانے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جو بھی ہوٹلوں میں جا کر کے، جیسے پنجاب میں ہم آتے، کوئی ہوٹل میں جا کر کے چرس فری ملتے تھے، پاؤڈر ملتے تھے، جیسے ڈرائیور آ کر کے نعوذ باللہ لڑکیاں وغیرہ جو ہوٹلوں میں تقریباً پنجاب کے یا خیبر کے پیکے کے جو ہوٹل تھے یا جیسے کراچی میں تھے، جیسے ہمارے گروپ بھی کی شکل میں ہم جو 1-2 کے ساتھ جاتے تھے، یا جیسے ہم ادھر بھی اپنے علاقے میں ہوتے تھے، جو ہمارے اپنے دوست تھے، ہم اپنے گاؤں میں تھے۔ اور خیبر کی پیکے کے حوالے سے یہ ہمارے ضلع لکی مروت میں ڈول ڈماشوں کے جو ہم شوقین تھے، کیونکہ ماحول ایسے ملے جدھر بھی جائیں یہی گمراہی مقصد ڈول جماچے، اور پھر اس میں ساتھ ہم جاتے تھے۔ جب گھر میں آئے تھے، پھر گھر میں جو ہے نا ماں باپ کا بات نہیں مانتا، صبح نماز کے لیے نعوذ باللہ نہیں اٹھتے، پھر جب صبح اٹھے تھے پھر جا کر کے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ تقریباً یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جیسے ہم ڈرائیوری کی طرف آرام آرام سے، چونکہ وہ جو ہمارے دوست تھے گروپ والے تھے، فٹ بال سے لے کر کے پھر بعد میں یہی تقریباً 4-5 ہم گاڑیوں کے ساتھ گیا۔ جیسے گاڑیوں کے ساتھ ہم گیا تو گاڑیوں میں ڈرائیوری میں مقصد جو کیلنڈر کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہی ماحول نعوذ باللہ یہی گمراہی کی طرف آرام آرام سے جا کر کے، پھر جب ادھر جائیں تو یہی ماحول مقصد جو ہے نا جھوٹ والے، غیبت والے، نعوذ باللہ اور چوری والے عادت بن گیا۔ چونکہ جا کر کے کبھی کوئی جگہ پہ گیا، کوئی کمپنی میں گیا گاڑی خالی کرنے کے لیے، ادھر ہم جا کر کے یا مقصد جو ہے نا کوئی چیز کا مشین ملا، کوئی چیز کا پرزہ ملا، گاڑی میں رکھا، جیسے ہم گاڑیوں میں جب ڈرائیور بن گیا، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب نشے کا شوق پڑا اور نعوذ باللہ ہم اس چیز میں گر گیا، جب چوری کے حوالے سے کام شروع کیا۔ چونکہ تقریباً یہ جو برائیاں ہیں ڈرائیور حضرات یا مالکان سے، ٹھیکیدار سے جا کر کے ہم نے یہ ترکیب بنائے تھے، جیسے ہم پنجاب میں آئے کسی کے ساتھ بات کر کے، یعنی 2-3 ڈرم ڈیزل بھجوا کر کے اس سے پیسے لے لیتے، پھر یا پارنس بھر کر کے یا گھی بھر کر کے، تقریباً اس میں جو چوری کے لین دین ہم پڑ گیا، اس معاملے میں پڑ گیا۔ یہی ترکیب ذرائع امدورفت ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت خطرناک ہے۔ جیسے ہم باب المدینہ کراچی سے گاڑی سے آئے، جب گھر آئے، گھر میں پھر وہی دوست مل گیا، نعوذ باللہ جو بھی گناہ ہم کرے تھے ڈرائیوری میں یا ادھر علاقے میں، نعوذ باللہ ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم نہ ماں باپ کا نافرمانی کرتے ہیں، یا ہم چرس پیتے ہیں، یا ہم ڈول تماشے میں جا کر کے، یہ نعوذ باللہ صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں یا حرام ہیں یا ناجائز ہے، نعوذ باللہ یہ بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ رشتہ داروں میں مشورہ ہو کے ابو کے دے دیا کہ بھائی شیر اعظم کے لیے شادی کا کچھ ترکیب بناؤ، ہو سکے شادی کے معاملے میں اس کا جو طریقہ کار یہ سیٹ ہو جائے۔ ابو اور امی نے اور گھر والوں نے فیصلہ کر کے شادی کے معاملے میں جیسے شادی کیا، تقریباً 2 سال شادی ہو کر کے 1 سال تو ہمارے گھر والے نعوذ باللہ حقیقت ہے بس اللہ کرم فرمائے، اور ہم سے چونکہ بھی وہ گھر چلے گیا۔ بہت گھر والوں نے بھی مجھے بار بار اس حوالے سمجھایا، درس نہ پیو، یہ معاملوں میں نہ پڑھو، لیکن میں نہ گھر والوں کا بات مانتا نہ سسر کا بات مانتا۔ مقصد جو ہے اس معاملے پھر ہمارے سسر نے اور جو ہمارے گھر والوں کا بھائی تھے اس نے اپنے بہن اپنا بچی گھر لے کر گئے۔ تقریباً 1 سال وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھے، تقریباً 1 سال کم و بیش۔
اس کے بعد جو بھی جرگ وغیرہ جو پٹھانوں کے حوالے سے جرگ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر کے بھائی فلاں معاملات مکمل کر کے، جیسے امی لے کر گئے کہ بھائی آپ نے چرچ چھوڑنا ہے تو آپ کو جو ہے نا واپس اپنے گھر والے ساتھ لے جاؤ، یا جو مثال چوریوں کے حوالے سے تھے، کیونکہ اس ٹائم پھر ہم بھی تھوڑا مزید اس میں نعوذ باللہ گئے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کے چوریاں کروا کر کے، کبھی کبھی نعوذ باللہ روڈ پر نکل کر کے موٹر سائیکل والے سے مقصد جو ہے نا پیسے لینا، موٹر والے سے پیسے لینا، گاڑی والے سے مقصد جو ہے نا اس پہ تیموزک باندھ کر کے منہ چھپا کر کے مقصد جو ہے نا اس پہ بھائی رکو کدھر سے آئے کیا ہے، پھر جیب سے مقصد سامان نکال کر کے، یعنی دن بہ دن ایسے بگڑ کرتا مقصد جو ہے نا حالات خراب ہو رہا تھا. لیکن جیسے بھی ہم گئے فیصلہ ہو کر کے دوبارہ اپنا گھر والا ساتھ لایا، مہینہ 2 مہینے تو کچھ ترکیب ایسے تھے ابو اور اس حوالے سے، پھر بھی نعوذ باللہ ہم اسی طرف میں جا کر کے چرچ میں پڑ گیا، گروپ بندی ایک بنا کر کے دوبارہ بھی اس لین پہ آیا. پھر جیسے 3-4 مہینے نعوذ باللہ اس ماحول میں وہ کر کے پھر ہم گاڑی کے ساتھ چلا گیا، کیونکہ ہم ڈرائیور تھے اور ادھر سیمنٹ فیکٹری کا بن رہا تھا، تو اس کا جو ٹھیکیدار تھا اس کی گاڑی تھی، پھر ہم اس گاڑی میں جا کر کے دوبارہ اس لین پہ چڑھ گیا. سیمنٹ فیکٹری میں تقریباً میں نے 3 سال ڈرائیوری کرتا. ادھر بھی یہی طریقہ کار تھا، جیسے گاڑی لے کر اندر گیا، ڈیزل ڈال کر کے کچھ کام کر کے دوبارہ بازار میں نکال کر کے گاڑی سے مثال جتنا ڈیزل زیادہ ہوتے وہ نکال کر کے ادھر جو ڈیزل کے ایجنسی تھے اس سے بھیجے تھے. اور یہ نعوذ باللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گناہ ہیں، آرام ہیں، پرایا حق ہیں، لیکن بس اللہ ایسے تھے، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. اور تقریباً خیبر کے پی کے پٹھانوں کے حوالے سے جو ہمارے علاقے تھے یہ تو سمجھانے کی کوئی ترکیب نہیں تھا. ان کے جو ماضی کے واقعات انہوں نے بیان کیے، اس میں آپ سمجھے کہ بہت سارے موضوع انہوں نے کھول دیے ہیں، یعنی معاشرے کے معاملات، برادریوں کے معاملات، اور انہوں نے ذرائع آمد و رفت شعبہ جو ہے اس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جو معاشرتی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ہماری ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور لوگوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن ان شعبہ جات میں ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ جن خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد یوں سمجھیے بربادی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ گویا ہم آپ کے سامنے اس وقت ایک شعبہ لے کر آئیں کہ یہ دیکھیے کہ شعبہ جات یعنی ایک شعبے کے ساتھ بندہ معاشی طور پر وابستہ ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھنے میں آئے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ فی نفسی ہی ایک ایسا کام نہیں کہ جس میں کوئی گناہ ہو، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے کاموں کے اندر گناہ بہت زیادہ ہو گئے. اور لازمی بات ہے جو انہوں نے تفصیل بیان کی، اس طرح جو یہ کام کرے گا وہ کہاں سے گناہوں سے بچے گا. اور نمازوں کا نہ پڑھنا، فلاں برائیاں کا ہونا، اس طرح کرنا، نشوں کا کرنا. تو اب یہ آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک پورا شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہونے والا بھی طرح طرح کے جرائم کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ سب کی بات نہیں ہے، مگر ایک بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہوتی ہوگی جس طرح انہوں نے بیان کیا، اور انہیں جو تجربہ ہے اس کے مطابق انہوں نے بیان کیا. تو بڑی تعداد نہ ہوتی ہو، چھوٹی تعداد ہوتی ہو، کچھ نہ کچھ تو لازمی بات ہے اس معاشرے کے اندر اس طرح کے افراد پائے جاتے ہوں گے جو میں اور آپ بھی تھوڑا بہت محسوس کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ ایک فرد کے ماضی سے کسی شعبے کی طرف، کچھ چیزوں کی طرف ہمیں ہماری مطلب یوں سمجھے کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل صرف کمانے کی ایک دھن اور کمانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیجنے کا ایک سوچ ہوتی ہے. تو کم از کم ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم کس فیلڈ کو اختیار کر رہے ہیں، وہاں کے کیا حالات ہیں، اور وہاں پر جانے والا کس کس جگہوں میں کس کس برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ان واقعات سے درس بھی حاصل کریں. اور معاشرے کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کسی پرانے واقعے کی بات نہیں کر رہے، آج سے کوئی 100 سال پہلے، کئی 100 سال پہلے کے واقعات کی بیان کر دی. بڑی یعنی ماضی کے اندر جائیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ماضی کے اندر تو بالکل ایک زندگی کا تصور ہی الگ تھا، اور آج کی جو زندگی ہے اس کے اندر بالکل انداز الگ ہو چکا. اب اس انداز زندگی کے اندر ہمارے ساتھ جو ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس میں طرح طرح کے نئے انداز کے ساتھ برائیاں جر پکڑتی جا رہی ہیں.
تو ایسے چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے لیے کچھ مطلب سیکھنے کے لیے کچھ مداری پھول لیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب یہ اس طرح پھنسے ہوئے، اب دوسرا موضوع میرا یعنی انہی کی بات سے ایک اور موضوع یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا اس طرح کے شعبہ جات کے حوالے سے کردار، دعوت اسلامی کے آپ مجالس کے اندر دیکھیں گے تو اصلاح برائے کھلاڑیان ملے گی آپ کو، اصلاح برائے فنکار بھی ملے گی آپ کو، ہماری مجلسیں جو ہے وہ آپ کو ذرائع آمد و رفت بھی ملے گی، مجلس ذرائع آمد و رفت، یہ ذرائع آمد و رفت یعنی یہی جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہے اس پر کام کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، تاجر برائے گوشت، جو گوشت فروش ہوتے ہیں ان کے جو گوشت کی تجارت کرتے ہیں ان کی مجلس بھی بنی ہوئی ہے، تاجران کی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو ان شعبہ جات میں پائی جانے والی خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا کردار ہوتا ہے۔ یہی جو کاروبار کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بسا اوقات سلسلوں کے بھی ترکیب ہوتی ہے، اس میں ان کو مدنی پھول دیے جاتے ہیں، اس میں بہت اہم کردار مدنی مذاکرے کا بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ذرائع آمد و رفت کے کئی مدنی مذاکرے ہوئے اور دیکھنے والے عاشقان رسول نے دیکھا ہوگا کہ ذرائع آمد و رفت کی والے افراد آئے، انہوں نے بعضوں نے توبہ کی، بعضوں نے نیتیں کی ہم گانے نہیں بجائیں گے، تو بہت ساری خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو الحمدللہ عز و جل اچھی صحبتوں کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، بلکہ ذرائع آمد و رفت والے اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور کہ جیسے سفر ہو تو سفر کے اندر سنت و برے بیانات کی ترکیب ہو، فلاں چیز ہو، ڈی وی ڈی ساتھ ہو، ایسی چیز ہو، تو مطلب آپ کا بھی سفر ہوگا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا ایسے سفر کے اندر۔ الحمدللہ عز و جل مجھے بھی ایسا سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ مجلس ذرائع آمد و رفت کے اسلامی بھائی تھے اور انہوں نے بڑی پیاری ترکیب بنائی اور ایک اچھی ترکیب سے وہاں پر ہم نے سفر کے دوران سنت و بھرے بیانات بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو ایسے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی ایسے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیتی ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں اور اس انداز سے سفر کی ترکیبیں بھی ہوتی ہیں اور سوچ بھی دی جاتی ہے، جو یہ سوچ قبول کر لیتے تو اس سے فوائد معاشرے کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی اس طبقے میں بھی کام کر رہی ہے اور دیگر اس طرح کے افراد میں بھی کام کر رہی ہے اور معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو عملی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ مجلس ذرائع آمد و رفت کے کاموں کے ذریعے تو اپنی جگہ پر کام ہو رہا ہے، یہ اسلامی بھائی کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ گھر والوں کا حقوق کا پتہ، جیسے جرگا ہوا، جرگے والے نے واپس نہیں دے دیا، نہ گھر والوں کا حقوق کا پتہ، نہ ماں باپ کا حقوق کا پتہ، بس ایک اپنی زندگی میں مست ہے۔ ہم نے کہا بس تو ایسی ہی زندگی گزرے گا، نہ کوئی ہمیں پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی وہ ہوگا، نہ کوئی یہ ہوگا۔ اس کے بعد میرا ایک ماموں تھا، کراچی باب المدینہ میں اس کا مزدہ تھا، پھر اس نے ادھر آ کر کے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کر دو، یہ کمپنی کا نوکری چھوڑ دو، آؤ آپ کا جو مزدہ ہے وہ چلا دو۔ پھر میں باب المدینہ کراچی، میرا ماموں کا وہ کوچ تھا، اس کوچ ہم چلاتے، تقریباً 6 مہینہ یہ کوچ میں نے ادھر کراچی میں چلاتے۔ یہ کوچ مسان میں، چونکہ ہمارے شرین کالونی جینا میں ہمارے ادھر ماموں کا گھر تھا، اس کا ہوٹل بھی تھا۔ ایک دن اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا ایک اسلامی بھائی آیا اور فیضان مدینہ کے حوالے سے پرانی سبزی منڈی میں جو ہمارا ہفتہ اجتماع ہوتا، اس اجتماع کے حوالے سے مجھ سے بات کی کہ بھائی آپ کو ہر جمعرات کو آپ کا جو کوچ ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ لے کے جانا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دعوت اسلامی والے، یہ سبز پگڑے والے یہ کون ہیں، کوئی کیا نہیں ہے، اس حوالے سے چونکہ مذہبیت کے یا کوئی ایسی دینی ماحول کے حوالے سے کچھ بھی ہم نہیں جانتے، نہ نماز نعوذ باللہ پڑھتے تھے، نہ نعوذ باللہ مقصد پڑھتے، لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا، شوق نہیں تھا۔ جب ہم کراچی باب المدینہ فیضان مدینہ کے لیے آئے تھے، جیسے کوچ لے کر آیا، کوچ ادھر کھڑا ہو کر کے اسلامی بھائی جاتے تھے فیضان مدینہ اجتماع میں، ہم اور کنڈکٹر ساتھ لاتے، ہوٹل میں بیٹھے تھے، ہوٹل میں نعوذ باللہ مقصد جو ہے چرس وغیرہ سگریٹ بھر کر کے چائے وغیرہ پی کر کے پھر 11 بجے 11:30 بجے اجتماع ختم ہو کے بعد پھر اسلامی بھائی کے پاس واپس آتے۔ کئی ایسا مقصد جو ہے نا، بس اس کا جا کر کے پھر آ کر کے کوئی ایسا مقصد جو ہے نا، ایک دن مسان مسجد میں، علی والی جو مسجد ہے، اس مسجد میں اسلامی بھائی کا کوئی علاقائی دورہ تھا، کیا تھا، کیونکہ اس میں معلومات نہیں تھی۔ اسلامی بھائی نے دعوت دے کر کے آپ آؤ، شام کو بیان ہوگا۔ جیسے بیان کی دعوت دیا
پھر ہم بیان میں چلا گیا، لیکن یہ معلومات نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں کون نہیں ہے، تو نماز کے حوالے سے دعوت دے دیتے، نیک کی دعوت دے دیتے، ہم بیان کے لیے چلا گیا، بیان شام کو سنا، ذہن میں یہ بات بیٹھ گیا کہ یار یہ تو دعوت اسلامی والے جو نہیں، یہ تو نماز کے حوالے سمجھاتا ہے، گناہ کے حوالے سمجھاتا ہے، مقصد جو ہے سنت کے حوالے دعاؤں کے حوالے سمجھاتا ہے، لیکن پکا ذہن میں نہیں بیٹھ گیا بات۔ جیسے ہم واپس آئے کراچی سے، ادھر بھی ہمارے علاقے میں چونکہ سٹارٹ مدنی کاموں کے ہوتے، سید اصغر شاہ صاحب تقریباً سن 2098 کی قریب یہ مقبولت ادھر دعوت چلائے تھے، تو ہم جیسے آئے ادھر جو فٹ بال گراؤنڈ تھا ادھر کھڑے تھے، تو صاحب جو علاقے دورہ چونکہ ہفتہ اجتماع تھا، ہم سٹارٹ میں ہفتہ اجتماع میں گئے، جیسے ہفتہ اجتماع میں گئے تو ادھر بیٹھ کر کے ذہن میں ہی بیٹھ گیا یار یہ تو اسلامی بھائی جو تھے، یہ جو بندے تھے سبز پگڑی والے، یہ تو کراچی میں بھی تھے، یہ تو ادھر بھی ہیں۔ جب ادھر بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد جب ادھر ہم بیٹھ کر کے اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد پنیالے سے مبلغ آئے ہوئے تھے، خیبر کے پی کے میں علاقہ ہے اسماعیل خان سے، پنیالے علاقے میں ایک اسلام بھائی عبدالقیوم اس کا نام تھا، وہ آیا ہوا تھا، اور بیان کے بعد اس نے بٹھا کر کے اسلام بھائی کو دعا یاد کرواتا تھا، ہم نے دعا بھی یاد کیا، کیونکہ ہم تقریباً 3-4 ڈرائیور ہم گئے تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اجتماع سے بعد ہم آئے، پھر ایک ذہن بنا کہ یار یہ تو حقیقت ہے لوگوں ساتھ یار ملنا جلنا۔ پھر ہم نے اجتماع کے بعد جب شاہ صاحب چونکہ اس کے علاقے میں تھے، ہم اس سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنا جو تعارف وغیرہ پیش کر کے، جیسے تقریباً 1-2 دن اس کے ساتھ تھے ادھر علاقے میں ہوتے، پھر ہم واپس گیا باب المدینہ کراچی، ماموں کا چونکہ کوچ چلا تھا، جو 2 ہفتے تقریباً ادھر تھے۔ 2 ہفتے کے بعد جب ادھر گئے تو وہی جو ہمارے اسلام بھائی تھا جو ہم اجتماع میں آئے تھے جاتے تھے، الحمدللہ جیسے دوبارہ اجتماع میں ہم آئے تو اس نے مجھے دعوت دیا کہ خان صاحب آج ہمارے مرشد کا امیر اہل سنت کا آج ملاقات ہوگا، تو آپ ملاقات میں ضرور شرکت فرمائیں۔ تو الحمدللہ پھر چونکہ کافی لین لگا ہوا تھا اس ملاقات کے لیے، 100 سینکڑوں اسلامی بھائی کا کڑے تھے لین میں، ہم نے سوچا تھا یار کیا مقصد اتنا رش ہے یہ ہو، لیکن بعد میں ہم نے کہا یار چلو اس بزرگ کی جو ہے نا ہم ملاقات کریں۔ ماحول تو ایسا بس بار بار ذہن میں یہ بات آتا ہے یار بس نکلو ابھی اتنا رش ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایک توفیق دیا، اللہ نے کرم اور مہربانی فرمائی، ساتھ ساتھ جا کر کے لین میں جب امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی، اور امیر اہل سنت نے پہلے سٹارٹ میں مجھے جب تحفہ دیا، قبر کی پہلی رات اس کا بیان تھا، جیسے ہم واپس آئے اور کیلنڈر کو میں نے کہا آپ جاؤ سو جاؤ ہوٹل میں، اور میں گاڑی میں سوچتا ہوں اور یہ کیسٹ جو ہے نا یہ لگا دو۔ جب میں نے امیر اہل سنت کا کیسٹ لگایا اور قبر کی پہلی رات جو بیان سنا اور اس کا جو واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا، اس لڑکی کا جو ابو کے ساتھ محبت تھا، جو ابو فوت ہوا، پھر مقصد جو قبر کی اولاد سے حوالے سے جو امیر اہل سنت کا قبر کی پہلی رات کے جو بیان تھا، جیسے وہ بیان سنا تو بس ایک کیفیت جو تھی میری، وہ خود بخود وہ جو گناہوں کی انجام تھے یا گناہوں کے جو عذاب تھے یا قبر کی جو مقصد عذاب تھے، اس حوالے سے ایک کیفیت بدل ہو گیا، ایک احساس ملا، ایک سوچ ملا کہ یار ہم کب تک ایسے جو ہے نا اس بگڑی ہوئی زندگی، نعوذ باللہ چوریوں میں، نشوں میں، اور کیسے ہم یہ گزاریں گے۔ بس اسی دن سے مقصد جو ہے نا ٹیپ سے اور گانوں باجوں سے الحمدللہ بس کنارہ کشی ہو گیا، کیونکہ اس ٹائم سالانہ اجتماع ملتان کی بھی آنے والی تھی۔ پھر ایک ذہن بنا کہ یار لوگ اجتماع میں جاتے، چونکہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی یہی ترکیب ملا، پھر اس کے بعد جو بھی اسلام بھائی ملتے تھے، ہر اسلام بھائی کو ملتان اجتماع کی جو جا بجا مساجد میں یا اڈوں میں جم جاتے، بینر اور شیڈے تقریباً لگے تھے۔ جیسے ہم کچھ دنوں کے بعد واپس خیبر کے پی کے میں آیا چھٹیوں پہ، بس وہی دن ملتان کا اجتماع ہونے والے تھے تقریباً، تو ادھر سے چونکہ جو ہمارے دوست تھے، علاقے والے تھے اور ذمہ داران تقریباً تھے، تو اس نے دعوت دے کر کے بس ہم نے ٹکٹ لے لیا ملتان اجتماع کا، بھائی انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے۔ جیسے ہم ملتان اجتماع میں گئے، اتنا لاکھوں لاکھ لوگ دیکھا اور اتنا بڑا اجتماع دیکھا، تو الحمدللہ اس حوالے سے اور بھی ایک ذہن بنا، اور چونکہ اس ٹائم تو ہم اس معاملات بھی پڑھے تھے، نشہ کرے تھے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب ملتان اجتماع میں تیسرے دن میں تقریباً دعا کے وقت قریب تھا،
چونکہ ہم 2 دن میں جو مقصد جو ہے نا اجتماع میں رش میں اور لاؤڈ اسپیکروں کی آواز اور جو ہے نا کھانے کے نظام مقصد جو ہے نا وہ معمولات چینج تھے، تو نشہ بھی نہیں تھا اس ٹائم، چونکہ وہ طریقہ کار ادھر ملتا نہیں تھا. تو بالکل تیسرا دن ہمارے یہ ذہن میں تھا، بس کچھ اپنے دوستوں کے بعد بھی کہ بھائی ہم جائیں گے یار، یہ کب دعا ختم ہوگا، بس ہم نکلیں گے. لیکن جب لوگ ہم نے دیکھا لوگ دڑا دڑ آ رہا ہے، وضو بنا کر کے جا رہا ہے، اپنے صف میں بیٹھ رہے، بھائی بھی نماز ہوگا، دعا ہوگا. تو جو ہمارے ساتھ تھا ممتاز اس کا نام تھا، ادھر اس کے گاڑیوں کا مالک ہے، اس نے مجھے کہا یار شیراز میں ایسا کرتا ہے دعا ہو جائے، پھر دعا کے بعد چلتے ہیں. پھر ہم جب بیٹھ گیا دعا میں، امیر علیہ سنت نے ایک ایک گناہ کے مقصد دعا کی جو کیفیت تھی، دعا کے جو اثر تھے، لوگ چھار مارتے، ہم ادھر ادھر دیکھتے یار یہ لوگ کیا ہو گیا، یہ بھی روتا ہے ادھر بھی روتا ہے. جب امیر علیہ سنت کی جو دعا تقریباً ایسے ایسے آرام ہم جا کر کے جب ایک گناہ اور اس کے انجام اور ایک گناہ اور اس کے انجام، ایک گناہ اور اس کے انجام، اور جب آیا مقصد چوری کے حوالے سے، مقصد چوروں کی مقصد کیا ہے، جب آیا نشے کے حوالے سے، جب امیر علیہ سنت نے فرمایا دعا کے آداب میں حوالے سے، تو اس دن سے الحمدللہ ہم نے پکا توبہ کیا آج کے بعد انشاءاللہ چرس ہم نہیں پیں گے. تو اس ملتان اجتماع سے الحمدللہ چرس کا بھی خاتمہ ہو گیا. الحمدللہ چرس اس دن سے آج تک الحمدللہ چرس کی طرف دیکھا بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی تو مدنی بہاریں اپنی جگہ پر ہیں. اجتماع میں جو ڈرائیور حضرات لے کر آتے ہیں، یعنی گویا جو ڈرائیور حضرات لے کر آتے ہیں ان سے اجارہ بھی کیا جاتا ہے، ان کو جو وہ کام کرتے ہیں ان کی مزدوری پیش بھی کی جاتی ہے، اور کھانا وغیرہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ لنگر رضویہ کھاتے ہی ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی آخرت کی بہتری اور ان کی مدنی سوچ بنانے کے حوالے سے مبلغین کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسی پیاری تربیت ہے کہ یہ جو بھی ڈرائیور کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو ان کی ذہن بنا ہوا ہے، سوچ بنی ہوئی ہے کہ اس پر انفرادی کوشش کی جائے، اس کو کچھ مدنی پھول دے دیے جائیں، اس کی بھی کچھ اصلاح ہو جائے، یہ ہمارے ساتھ آ جائے، اس کو دعائیں یاد ہو جائیں، یہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائے. تو دعوت اسلامی والوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ بھلے کہیں سے خریداری کریں، بھلے کہیں وہ جائیں آئیں، بھلے وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا سفر ہو، ان کو سوچ دی جاتی ہے کہ یہ انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، دین کا کام کریں. اور ان اسلامی بھائیوں کو یہ ڈرائیور حضرات موقع میں مل گئے تو کیسے ڈرائیور حضرات جو خود بتا رہے کہ پہلے کیا کیا انہوں نے، اور الحمدللہ ہی عز و جل انفرادی کوشش کرتے رہے، ساتھ رہے. پھر امیر اہل سنت کے بیانات، جی www.amirahlussunnat.net پر آپ امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے اور آپ امیر اہل سنت کے معلوماتی مدنی پھول آپ کو حاصل ہوں گے. یہ آپ سنیں گے، سننے کی عادت بنائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا ذہن بنے گا ان مدنی پھولوں سے مہکنے کا، ان مدنی پھولوں کو بار بار سننے کا، ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا، ان مدنی پھولوں کو سنانے کا، ان مدنی پھولوں کی دعوت دینے کا. اور آپ خود دیکھیں آپ کے سامنے کیسا اسلامی بھائی اس وقت جو ماضی انہوں نے بیان کیا اور جو ان کا حال ہے، یہ حال اس ماضی سے کتنا جدا ہے، یہ آپ خود اس پہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ آپ یہ دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہت ساری برکتیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بالکل قریب آ ہی گئے. اب آگے کیا ہے آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے ہم ملتان اجتماع سے واپس آئیں، کیونکہ پھر تو اور کیفیت الحمدللہ ملتان اجتماع کے بعد سے واپس ہم پہنچے، 2-3 دن ادھر تھے تو ہم الحمدللہ 12 دن کا مدنی قافلے کا جو اسلام بھائی تیار تھے، کیونکہ تیار تو ادھر ملتان اجتماع سے تھے، لیکن ادھر جب آئے تو ادھر سے بنو میں ہمارا پہلا جو قافلہ تھا، بنو میں ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا کوہاٹ روڈ پہ. جب ادھر ہم گئے تو تقریباً لکی مروت، پھر لکی مروت سے بنو اور اس علاقے میں ہمارا قافلہ تھا. تو الحمدللہ امیر قافلہ وہ بھی تقریباً لکی مروت کرنے والا تھا، تو اس نے پھر امامے کا اور داڑھی شریف کا ذہن دے دیا تھا. تو الحمدللہ پھر امامہ شریف سجایا قافلے کی برکت سے، داڑھی شریف کی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے توفیق عطا فرمائی. پھر جب واپس ہم آئے قافلے سے تو الحمدللہ اپنے ابو سے معافی مانگا، ابو بہت خوش ہوا، ہاتھ چوم کر کے معافی مانگا. پھر امی سے بھی معافی مانگا. پھر جو ہمارے خصوصی مالکان تھے اس کے پاس میں گیا، اس سے بھی معافی مانگ کر کے یار میں نے بہت آپ کے جو ہے نا وہ گاڑی کے حوالے سے جو چوری تھی، جو جھوٹ تھی، جو معاملات تھے، اس سے معافی مانگ کر کے.
اور مقصد جو ہے نا جو تقریباً برائی کے حوالے سے تھے، کچھ جو جھگڑے وغیرہ تھے، جب ذمہ داری ملی دعوت اسلامی میں پھر تو اور بھی مقصد جو ہے نا، چونکہ پھر میں ادھر علاقے میں آیا ڈرائیوری، تو بالکل میں نے وہ لین چینج کر دیا نا، کیونکہ اس میں پھر وہی بات، جب بھی آدمی جائیں تو نماز سے دوری یہ وہ، کہ الحمدللہ چونکہ اپنے علاقے میں کچھ کار لے لیا اور اپنا کار تھا تقریباً وہ طریقہ کار بنا کر کے نا وہ چلا تھا. جب جتنے زبانی رشتہ داروں کے ساتھ جو بیکاٹ تھے اس سے معافی مانگ کر کے جو ہے نا وہ بھی ختم کیا الحمدللہ. وہ سب کچھ بس دعوت اسلامی کے اس ماحول کے صدقے اور امیر علیہ سنت کی الحمدللہ جو تربیت تھی، جو اس کے بیانات تھی، الحمدللہ اس حوالے سے ایک ذہن بنا الحمدللہ. ابھی تک یہ اللہ کرم احسان ہے، ماں اور ابو بھی خوش الحمدللہ، گھر والے سسرال الحمدللہ، جو بھی معاملات ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے برکت سے الحمدللہ آج بہار ہے. آج اس ماحول کے برکت سے الحمدللہ یہ کرم ہوا ہے. ہم سب اسلامی بھائیوں کو یہی ہونا چاہیے. بس آپ کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں، جو اسلامی بھائی ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو نشوں میں ہیں، خصوصی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، چونکہ میں خود ڈرائیور ہوں اور الحمدللہ آج جو ذمہ داری ہیں اللہ کے کرم سے اور پیر مرشد کے صدقے سے خیبر کی پی کے تقریباً 5 کابینات ہیں. 5 کابینات پہ الحمدللہ ذرائع امد و رفت کے حوالے سے الحمدللہ یہ ذمہ داری ہیں الحمدللہ. خصوصی میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو بھی مالکان حضرات ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں یا منیجر ہیں یا کنڈکٹر ہیں، اس کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اس مدنی ماحول میں الحمدللہ بہت سکون، بہت قرار، علم کے حوالے سے الحمدللہ، عمل کے حوالے سے الحمدللہ، تربیت کے حوالے سے الحمدللہ آپ بھی اس ماحول میں آ جائیں. جھوٹ سے توبہ کرے، غیبت سے توبہ کرے، غیبت کے خلاف اپنا جنگ جاری رکھے اور الحمدللہ اس ماحول کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو اسلام بھائی آتا ہے، کافی ہزاروں اسلام بھائی الحمدللہ ہمارے رشتہ دار ماحول میں آیا. ہمارے بھائی الحمدللہ بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہے الحمدللہ. اس ماحول کے صدقے سے انشاءاللہ قرار سکون ملے گا. جو خصوصی ہمارے خیبر کی پی کے حوالے سے ہمارے جو پٹھان اسلامی بھائی ہیں اس کو میں پشتو میں دعوت دیتا ہوں الحمدللہ. دعوت اسلامی یہ خوشلا ماحول دا الحمدللہ. دعوت اسلامی وہ پاک مدنی ماحول دا چکم زمون پختانی اسلامی دی کاغا مدنی چینل پر ذریعے باندھے آغا بیرونی ملک کی دی، آغا پاکستان کی دی، آغا کم دی دنیا کونے کونے کی دی اور خصوصی مدنی چینل گوری اگر تم دا دعوت تم پشتو کہ ہم خصوصی کم پختانے دی خیبر کے پی کے ول دی آغا کم زی مقصد دا کراچی کی دی یا پنجاب کی دی اور خصوصی ٹرانسپورٹ حوالے سرن پختانه ارزه موجود دي. مقصد دا دی چې دعوت اسلامی ډیر خوشاله ماحول ده. تاسو د دې ماحول برکتو ده لپاره چې کم ځای دعوت اسلامی افتاوار اجتماع کی افتاوار اجتماع چې شرکت کوي، کم ځای دعوت اسلامی ول درس و بیان مسجد کې سلسله وي او درس و بیان مسجد کې هم تاسو شرکت کوي، کم ځای هم دعوت اسلامی ول خصوصي مقصد یې پروګرامونه یې کې شرکت کوي. الله عزوجل به ان شاء الله تاسو دین او دنیا ان شاء الله دوسرا برابر کوي. الله تبارک وتعالى نے دعا ده چې الله تاسو هم ټول ته هم دعوت اسلامی د خوشبودار ماحول کی استقامت نصیب کی. جو ہمارے اسلامی بھائی سنتے ہیں خصوصی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اس کو پھر یہی گزارش ہے کہ مدنی ماحول میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کے صدقے ہمارے آخرت اور دنیا بھلائی فرمائیں. الحمدللہ جیسے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جب مرید بنا اطاری بنا تو جتنے بھی تقریباً گناہ تھے اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس گناہوں سے میں نے توبہ بھی کر دیا، اس گناہوں سے مقصد ان بھی کر دیا. جب دوبارہ صبح سرحد کے لوگ امیر علیہ سنت نے ذمہ داران خصوصی اور اہل محبت ملاقات کے لیے وقت عطا فرمایا تو ہم چونکہ اس ٹائم نئے نئے ماحول میں آئے تھے اور وہ بات الحمدللہ میں نے لکھا ہوا ہے جو پاپا نے فرمایا. جیسے ہم لین میں کھڑے تھے جا کر ملاقات کی تو پاپا کی یہی بات سے میں بہت زبردست متاثر ہوں. اور ابٹاباد کے ہمارے اسلام بھائی رحمت آباد کے جب بھی وہ ہم کو ملتا ہے وہی بات اس کو یاد ہے کیونکہ اس میرے ساتھ پیچھے لین میں تھے. جب ہم پاپا کے پاس پہنچے نہ تو میرا کسی نے تعریف کروایا کہ فلاں بند ہے، تو پاپا نے مجھے ڈائریکٹ کہا خان غصہ نہ کرو کام بڑھے گا. کیونکہ میں نئے نئے ماحول میں آئے تھے، کبھی ذمہ داران کے ساتھ کبھی مساجد میں جاتے تھے تو چونکہ اس علاقے میں ہمارے مقصد دعوت اسلامی کام کم تھا، جاتے تو کبھی لوگ کیا کہتے کبھی لوگ کیا کہتے تو ہم اس کے ساتھ غصہ کرتے کیونکہ نیا ماحول تھا. ادھر کچھ اور بد مذہبی کے حوالے سے ماحول کچھ اور تھا، لیکن جب دعوت اسلامی کا ماحول آیا جب مساجد میں جاتے تو یہی طریقہ کار چلتا. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت سے جب دوبارہ ملاقات ہو یہ بات ابھی تک مجھے یاد ہے.
پاپا سے یعنی کسی نے تعریف نہیں کیا، جیسے ہم ہاتھ ملا کر کے، اور پاپا نے میرے سر اپنے گود میں رکھا اور یہی فرمایا خان خان غصہ نہ کرو کام بڑھے گا. ابھی تک وہ بات میں نے لکھا ہوا ہے بمائے ڈیٹ بمائے وہ الحمدللہ. اس کے بعد جب علاقے میں آئے تو علاقے میں الحمدللہ جو ہمارے تھے، جو مثال زیادتی کے حوالے سے، لانجوں کے حوالے سے، یا چوری کے حوالے سے، یا مقصد جو تھا تقریباً اس سے میں نے خود جا کر کے، تقریباً مجھے یاد ہے جا کر کے گھروں میں سے معافی مانگی، رشتہ داروں سے بھی، اور تقریباً جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمارے مالکان تھے کوچوں کے یا گاڑیوں کے، لیکن جس سے معافی نہ ملے تو مدنی چینل کے ذریعے تقریباً جدھر ہمارے اسلام بھائی ہیں جس کے ساتھ ہماری کچھ زیادتی ہو یا کچھ ایسا ہمارے اوپر حقوق ہوں یا کچھ مقصد ہمارے، تو اس سے بھی میں مدنی چینل کے حوالے سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے. جو کچھ حق حوالے سے کیونکہ ہوتا ہے، کچھ ہمارے اسلام بھائی باب المدینہ میں ہیں، کچھ ہمارے اسلامی بھائی باہر ملک میں ہیں، وہ مقصد جو ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن کچھ کدھر چلے گئے، کچھ کدھر چلے گئے. جس سے میں نے معافی مانگے تو مانگے. جو مدنی چینل کے حوالے سے کوئی مجھے جانتا ہے یا میرے حوالے سے کچھ زیادتی وغیرہ ہیں تو ہاتھ بند کر کے میں اس سے بھی معافی کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہمیں معاف فرما دے. ایسا نہ ہو کل بروزی قیامت اس حوالے سے ہمارے مقصد جو ہے نا گرفت ہو. تو خدا را جو اسلام بھائی ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، کوئی ایسے اسلام بھائی ہو جو ہمیں جانتا ہو شہر اعظم نام کے حوالے سے یا اپنے کام کے حوالے سے، یا کچھ زیادتی ہو، کوئی مالک ہو ہمارے، کوئی ڈرائیور ہو، کوئی پمپ والا ہو، کوئی پولیس والا ہو، یا کوئی جو مثال کے طور پر اس لین میں جو تھا، یا ایسے بھی مثال کوئی ہوتا ہے نا مقصد جس سے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہمیں معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلامی بھائی اپنے قصوروں سے معافی مانگ رہے ہیں. ان کے والد صاحب کا خوش ہونا، تبدیل ہو جانا، امیر سنت کے الفاظ کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں، آپ آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے حصہ پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کال آئی ہے جس کے اندر کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے. اب وہ کال کیا ہے؟ جی کال سنا دیجئے. جی سر، ہمارے پاس بھی ایک مدعا ہے، وہ کلمہ جو ہے نہیں پڑھ رہا، وہ ہم بھی اس کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. جی تو ادھر شیعہ حضرات جو کلمہ نہیں پڑھتے اس کو مسلمان ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مدنی انقلاب جو ہے نا وہ ہمیں دکھان دیکھ کر جو ہے نا وہ کلمہ انشاءاللہ پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. جو جی سر کلمہ پڑھ گیا انشاءاللہ. جی خیر مبارک. جو ہے نا مذہب یہ چیزیں نہیں مانتا، لیکن آج وہ کیسے ہی آپ کا نمبر بلاتے ہی کلمہ پڑھ گیا. کال میں صحیح طرح سمجھ نہیں سکا. اس غیر مسلم پر اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کچھ عرصے سے جاری تھی، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. آج وہ دونوں ساتھ بیٹھے سلسلہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی بھائی نے مزید ان کو کہا کہ چلیں مسلمان ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پورا سلسلہ دیکھ لوں پھر مسلمان ہوں گا. جب انہوں نے مدنی چینل کو کال ملائی تو مدنی چینل کے اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کی، ان کو ترغیب دلا اور کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں. اسی دوران ساتھ بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی نے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا. کلمہ پڑھانا جب شروع کیا تو الحمدللہ انہوں نے بھی ساتھ کلمہ پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا، وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. انشاء اللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ تعالی. آخر میں احسان ثواب بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ عز و جل جو کو سلسلہ کیا گیا اس میں جو غلطیاں ہوئیں معاف فرما، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، اس کا اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما. میرے پاس اب تک کی موجود نیکیاں اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جنہوں نے میری اپنی نیکیاں میری ملک کی، ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب
انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، امام اعظم، غوث اعظم، داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، امیر اہل سنت کو ایصال کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مسلمات و مسلمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا